بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر الأواخر شد ميزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے بہا احسان و فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور آج تک مسلمان بنا کر اللہ کا بے بہا احسان ہے کہ آج تک اللہ ہم سب کو مسلمان بنا کر زندہ رکھا۔ اللہ رب العزت کی بے بہا نعمتیں ہماری زندگی میں ہیں، جس کو ہم دن رات استعمال کرتے ہیں، اپنے گھروں میں، گھروں کے باہر، اپنی زندگی میں، اپنے جسم کے اندر اور جسم کے باہر ہزاروں ان گنت نعمتیں اللہ رب العزت کی ہماری زندگی میں ہیں، لیکن ہم اس کا احترام نہیں کرتے، اس کا شکر بجا نہیں لاتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو اس کو حساب میں لانا چاہو تو ہرگز تم حساب میں نہیں لا سکتے، ہرگز تم اس کو گن نہیں سکتے، کیونکہ اتنی ہزاروں نعمتیں، لاکھوں کروڑوں نعمتیں اللہ رب العزت کی ہماری زندگی میں، ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بہت بھوکے تھے کہ اچانک گھر سے باہر نکلے، اچانک دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی بھوک کی وجہ سے باہر نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: ما اخرجک یا رسول اللہ، آپ کس وجہ سے باہر آئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا: اخرجنی ما اخرجک، جس وجہ سے تم باہر آئے اسی وجہ سے میں باہر آیا۔ اللہ کے رسول کو حضرت ابو بکر دونوں لوگ بات کر رہے تھے، اچانک حضرت عمر باہر آئے۔ اللہ کے رسول سے حضرت عمر نے پوچھا کہ ما اخرجکما یا رسول اللہ، آپ کو اور ابو بکر کو آپ دونوں کس وجہ سے باہر آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اخرجنا ما اخرجک، جس وجہ سے تم باہر آئے اسی وجہ سے ہم لوگ باہر آئے۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ کوئی ترتیب نہیں ہے، لیکن ہمیشہ صحابہ کا معمول یہی رہا ہے کہ صحابہ کی زندگی کے حالات ایسے گزرے ہیں کہ صحابہ بھوک کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں رہتے تھے۔ بھوک کی وجہ سے اللہ کے رسول بھی باہر نکلے، حضرت ابو بکر بھی باہر نکلے، حضرت عمر بھی باہر نکلے۔ جب یہ عالم ہوا کہ اللہ کے تینوں لوگ مل کر ایک صحابی کے گھر گئے، ایک صحابی کے گھر گئے، جب دیکھا کہ وہ صحابی گھر میں نہیں تھے، ان کی بیوی گھر میں تھی، پوچھ کر واپس آ رہے تھے، وہ صحابی اتنے میں اندر آ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھوک کی وجہ، بھوک ہے، بھوک کا عالم ہے، بھوک کی وجہ سے ہم لوگ آئے ہیں، کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ اتنے میں اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کو بٹھا کے وہ صحابی گئے اور جا کے جلدی میں اپنے کھجور کے جھاڑ میں جو کچے پکے سارے کھجوروں کو لے کر آ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کچے کھجوروں کو پیڑ پہ ہی چھوڑ دیتے۔ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ کی بھوک کی شدت کی وجہ سے ہمیں برداشت نہیں ہوا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد ان کی بیوی کو آٹا دیا اور روٹی بنانے کے لیے، جب وہ روٹی بنائی اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اجازت مانگی، میری بیٹی فاطمہ 3 دن سے بھوک کی وجہ سے بھوک کے عالم میں ہے، کیا میں اس کھجور کو اور اس روٹی کو میری بیٹی فاطمہ کے گھر بھیج سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے جب اس صحابی سے پوچھا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں، آپ دے کر بھیجیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، تینوں نے مل کر روٹی کھائی، کھجور کھائے۔ اس کے بعد جو وہاں پر پانی تھا، پانی پی کر اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی شدت کے بعد یہ نعمت ہمیں میسر ہوئی، بھوک کے بعد یہ نعمت ہمیں ملی، پریشانی کے بعد یہ نعمت ہمیں ملی،
لیکن لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اس نعمت کا بھی اللہ رب العزت حساب لیں گے۔ یہ نہیں کہ تم پریشانی کے بعد اللہ نے تمہیں نعمت دی، مصیبت کے بعد اللہ نے تمہیں نعمت دی، اس وجہ سے اللہ ان نعمتوں کا حساب نہیں لیں گے، ایسا نہیں، بلکہ پریشانی کے عالم میں ہو یا پریشانی کے بعد میں بھی ہو، جب بھی اللہ کی جو بھی نعمت ملے گی اللہ رب العزت کل کے دن ہم سے حساب لیں گے۔ تو میرے بھائی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اتنے بڑے مالدار، اللہ کروڑ پتی صحابی، اتنے بڑے مالدار صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابی کو جنت کی بشارت دی، جیسے 10 لوگوں کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی کہ 10 لوگ عبد الرحمن فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، اس طرح عشر مبشرہ کہتے ہیں جس میں 10 لوگوں کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، اس میں سے عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے صحابی، اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے، اپنی جائیداد کو، اپنے مال کو تبوک کے موقع پر 100 اونٹ اس کے ساتھ سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اتنے بڑے صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، عبد الرحمن تمہارے 9 ساتھی جنت میں چلے جائیں گے، اس کے 500 سال کے بعد تم جنت میں داخل ہوگے۔ کتنے بڑے صحابی! عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دنیا میں اللہ کے رسول نے سنا دی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تمہارے 10 ساتھیوں میں سے 9 ساتھی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ایک تم رہ جاؤ گے، تمہارا 500 سال کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں کیا کروں، کیا میں نے غلطی کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے تمہیں نعمت دی، اس نعمت کا اللہ حساب لے گا۔ نعمت دی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کی نعمت اللہ نے دی۔ ہمارے پاس کیا نعمت ہے؟ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ ان کے پاس تو اللہ اکبر ساری نعمتیں اللہ نے دے کر آزمایا نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچہ بھی کیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے درمیان کا حصہ 500 سال کا ہوگا، کہ 500 سال کے بعد تم جنت میں داخل ہوگے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں نعمت دی، تو میرے بھائی نعمت کا حساب ہوگا۔ ہماری زندگی میں ہزاروں نعمتیں اللہ نے دی، یہ رمضان المبارک بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ رمضان کا مہینہ بھی بہت بڑی نعمت۔ یا کتنے لوگوں کو رمضان میسر نہیں، کتنے ہزاروں لوگ، اللہ کا کرم ہے کہ اس سال اللہ رب العزت، ورنہ تو یہ 10 دن تو شاپنگ میں گزر جاتے ہیں، کہیں نہ کسی اسٹور میں، کسی بازار میں، کسی مارکیٹ میں، ہماری عورتیں، ہمارے بیوی، ہمارے بچے سب شاپنگ میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا یہ ایک کرم بھی ہو سکتا ہے، ایک اللہ کا رحم بھی ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ ایک عجیب معاملہ کیا کہ آپ گھروں کے اندر رہ کر عبادت کرو۔ تو میرے بھائی ایک نعمت ہے رمضان المبارک، اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے۔ در حقیقت ساری چیزیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، یہ ہمارا مال نہیں، ہماری جان یہ ہماری جان نہیں، یہ ہمارے پاس جو بنگلے ہیں، کار ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ساری چیزیں ہمارے نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ مسلمانوں کے یہ سارے مال دولت، اس کی زندگی جنت کے بدلے اللہ نے خرید لی، یہ ہمارا نہیں ہے، کل کے دن ہمیں اللہ کے پاس دینا ہوگا۔ اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ جب ہم اپنے ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکلے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکلے، اللہ قرآن کریم میں بڑے اچھے انداز سے کہہ رہے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب اللہ نے تمہیں اب تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا تمہیں کچھ نہیں آتا تھا، لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں سمع دی، سننے کی طاقت دی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں آنکھ دی، دل دیا، دیکھنے کی استطاعت دی، دیکھنے کی طاقت دی، دل دیا، سمجھنے کی قوت دی، طاقت دی، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ ہماری زبان نہیں، یہ ہماری روح نہیں، یہ ہماری زندگی نہیں،
اور یہ ہمارے گھر، ہمارے بنگلے، ہمارے کار، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے نعمت کے طور پر ہمیں دی وہ ہمارا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ ہم سے حساب لیں گے ہم نے دنیا میں ہماری زندگی کیسے گزری۔ تو میرے بھائی یہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے اللہ نے ساری چیزوں کو خرید لی ہے۔ یہ ہمارے نہیں ہے، یہ ہماری جائیداد نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن، کل موت کے بعد، کل ہماری زندگی جب ختم ہو جائے گی، چاہے لاکھوں کروڑوں کی جائیداد بھی ہو، ایک نہ ایک دن ہمیں چھوڑ کر جانا ہے اس دنیا سے۔ کوئی کتنا بڑا بادشاہ بھی گزرا ہو، کتنا بڑا قارون جیسا آدمی بھی گزرا ہو، فرعون جیسا آدمی بھی گزرا ہو، کسی نے اپنی زندگی کو جب ختم ہو رہی ہے تو اپنی جائیداد کو کوئی لے کر نہیں گیا۔ ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے جائیں گے، لکھ پتی کروڑ پتی بھی ہو جائے، جب وہ دنیا سے جائے گا تو وہی قبر کی مٹی اور قبر میں رکھنے کے لیے اس کے لیے کفن اور لکڑی کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ نہیں آنے والے۔ میرے بھائی ان تمام چیزوں سے بہتر چیز ہمارے اعمال کی درستگی ہے۔ تو اللہ نے جو نعمت دی ہے یہ ایک بڑی عجیب نعمت ہے، رمضان المبارک کی نعمت۔ اس رمضان کو ہم نے اگر صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہماری پوچھ کریں گے، ہم سے پوچھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ رب العزت ممبر پر چڑھ رہے تھے، اچانک اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، معمول سے ہٹ کر آپ نے 3 مرتبہ آمین آمین کہا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، جبرائیل امین نے دعا کی، 3 دعائیں کی، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جس کو رمضان کی سعادت ملے اور رمضان کو صحیح طریقے سے اس کا استعمال نہ کیا ہو، ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول آمین کہہ رہے ہیں۔ اس جبرائیل امین کو بھیجنے والا کون؟ اللہ رب العزت، اور دعا مانگنے والا کون؟ جبرائیل امین، اور اس دعا پر آمین کہنے والے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی رمضان المبارک اللہ نے دیا ہے، اور اس رمضان المبارک میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اس کی کیوں اہمیت ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ آج ہم لیلۃ القدر میں بیٹھے ہیں، 10 رات جو باقی ہے، 20 دن ہمارے گزر چکے ہیں، ان 20 دن کے بعد آج 10 دن جو باقی ہے اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس پورے رمضان المبارک کی کیوں اہمیت ہے؟ کس وجہ سے اہمیت ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو جو مبارک بادی دی، مبارک بابرکت بنایا، کیونکہ اس میں قرآن کو اللہ نے نازل کیا۔ قرآن ایک معمولی چیز نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، ہمارے گھروں میں اس کو بند کر کے جلد میں رکھ کر کہیں الماری میں یا کہیں اسکرین میں کسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ قرآن کریم جو ہمارے پاس آیا ہے بڑی محنتوں کے بعد آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جا کر نبوت سے پہلے اللہ کے رسول جا کر بیٹھا کرتے تھے، 5 سال تقریباً تنہائی کے گزرے۔ جب 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے، اللہ کے رسول سے فرمائے اقرا، پڑھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کے رسول سے جبرائیل امین نے پھر کہا، جب 3 مرتبہ کہا، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہا، دبوچا اپنے سینے کو، اللہ کے رسول کے سینے کو جبرائیل امین نے اپنے سینے سے لگایا 3 مرتبہ لگا کے، اس کے بعد کہا اقرا اقرا اقرا۔ 3ری مرتبہ کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کی زبان سے وہ جو الفاظ نکلے، سب سے پہلے قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی، یہ جو آیتوں کا جو نزول ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل امین نے دبوچا، اپنے سینے کو اپنے اللہ کے رسول کے سینے سے لگایا، اس کے بعد یہ الفاظ نکلے، اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ چند دن کے بعد، چند سالوں کے بعد پھر اللہ کے رسول کے سامنے جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں آئے، 600 پر کے ساتھ آئے۔ اللہ کے رسول کو ٹھنڈ لگ گئی، سردی شروع ہو گئی، جبکہ اللہ کے رسول تک غار حرا سے اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر تک باہر دوڑ کر آئے۔ دوڑنے کی وجہ سے کیا ہو سکتا تھا؟ گرمی پیدا ہو سکتی تھی، لیکن
یہ قرآن کریم کی عجیب طاقت تھی. قرآن کریم کو اللہ نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس امانت کو، یہ جو امانت ہے، یہ جو قرآن کریم ایک امانت ہے، اس امانت کو عرضنا الارض والجبال، انا عرضنا الامانۃ، ہم نے اس امانت کو پہاڑ کو دیا، زمین کو دیا، کسی نے قبول نہیں کیا، کسی کے اندر قبول کرنے کی طاقت نہیں تھی. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها، سب نے انکار کر دیا، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت میں ایک جگہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو اگر پہاڑ پہ بھی رکھ دیا جائے تو پہاڑ چکنا چور ہو سکتا ہے. تو میرے بھائی کسی نے قبول نہیں کیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے قبول کر لیا. تو یہ قرآن اتنی عظیم طاقت والی کتاب، عظیم طاقت والا کلام، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی، اس کے چند سال کے بعد جب دوسری مرتبہ یا ایھا المدثر کی وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول کو ڈر شروع ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، انہوں نے کہا کہ زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، کہ کیونکہ اللہ کے رسول جب کہ بھاگ کر آ رہے ہیں تو گرمی پیدا ہونا تھا، نہیں، گرمی پیدا نہیں ہوئی. اللہ کے رسول ڈر کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، سردی کی وجہ سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے تسلی کے کلمات کہے. آج کل ہماری عورتیں، ہماری بیویاں، ہمارے ماں بہنوں کے لیے ایک عجیب سبق ہے کہ گھر کی بیویاں اپنے شوہروں کے لیے تسلی کے کلمات کہنے چاہیے. گھر کی مائیں اپنے بچوں کے لیے تسلی کے کلمات کہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ان کلمات سے ہم درس حاصل کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکل، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. کیا؟ کیونکہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ کے اندر یہ اچھے اوصاف ہیں. کون سے اچھے اوصاف؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ کے اندر آپ تو رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق کے لیے لڑتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ آپ کے اندر یہ اتنے اچھے اوصاف ہونے کی وجہ سے اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی. ورقہ ابن نوفل جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، انہوں نے کہا یہ وہ اگر بات صحیح ہے تو یہ وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ موسیٰ کے پاس علیہ السلام کے پاس آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، وہی فرشتہ ہے. اگر یہ ایسی نوبت آئے گی تمہاری قوم تمہیں بھگائے گی، کیونکہ نبی کے علامتیں اللہ کے انہوں نے حضرت ورقہ ابن نوفل نے بیان کی. تو الغرض میرے بھائی یہ عجیب ایک لمبا قصہ ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن قرآن کریم کا جو نزول ہوا، وحی کا جو نزول ہوا، اتنی محنتوں کے بعد جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کے رسول کے پیشانی سے پسینہ ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا. یہ وحی کے اثرات ہے. لیکن آج ہم اس قرآن کریم کو بند کر کے گھروں میں رکھتے ہیں. اسی قرآن کریم میں اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ایک بہترین رات اتاری، بہترین رات ہم نے دیا، 1000 راتوں سے بہتر ایک رات ہم نے دی، جس رات میں عبادت، ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کے برابر، 5 راتوں کی عبادت 5000 راتوں کے برابر. تو جتنی راتیں بھی اگر اللہ نے دی اتنے 1000 راتوں کے برابر، ہزار رات نہیں، 1000 مہینوں کے برابر. ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر. تو حساب لگا لیجئے کہ کتنے سال کی عبادت اللہ رب العزت ایک رات کی وجہ سے اللہ عطا کرتے ہیں. یہ کیوں اللہ نے اس طرح عطا کی؟ کیونکہ بنی اسرائیل میں
لوگ عبادت میں مشغول رہتے، کئی کئی سال عبادت میں مشغول رہتے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ان کے لائق نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی عبادتیں بڑی عجیب، کئی ہزار سال تک عبادت کرنے والے، اور پلک جھپکنے کے بقدر بھی وہ کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے رہتے تھے. اس موقع پر اس وجہ سے اللہ نے ایسی رات ہمارے لیے دی. اس رات کی کیا فضیلت ہے، اس رات کے اندر کیا ہے؟ اس رات کے اندر اللہ نے کہا لیلۃ القدر کی جو رات ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا، فرشتوں کا نزول ہوتا، سلام سلام کے الفاظ ہوتے ہیں، جس میں قرآن کریم جو قرآن کے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا. کب تک نزول ہوگا؟ کب تک اترتے رہیں گے؟ کب تک سلام سلام کے الفاظ کہتے رہیں گے؟ وہ حتی مطلع الفجر، صبح کی فجر کی اذان تک یہ فرشتوں کا نزول ہوتا. یہ رات کب ہے؟ جو ہمارے سامنے 5 راتیں ہیں، 5 راتوں میں سے کون سی رات ہے اللہ نے متعین نہیں کی، ہمارے سامنے معلوم نہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو فکسڈ طور پر، اگر اللہ کہہ دیتا کہ 21ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے، 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے، 25ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے، تو لوگ صرف 25ویں رات کو عبادت کر کے سو جاتے ہیں. اللہ نے اس کو فکس نہیں کیا، اللہ نے اس کو متعین نہیں کیا. 5 راتوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اس میں ایک رات کی عبادت ہمارے لیے 1000 مہینوں سے کہ عبادت کے برابر ہے. تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے دی تاکہ ہم اللہ کے قرب حاصل کریں. کیونکہ 20 دن ہمارے جو گزرے ہیں، ان 20 دنوں میں ہم نے اللہ کو صحیح سے یاد کیا نہیں کیا ہمیں نہیں معلوم. ان 20 دنوں میں اللہ کی صحیح سے عبادت کی یا نہیں کی ہمیں نہیں معلوم. ان 20 دنوں میں ہم نے صحیح طور پر نماز ادا کی یا نہیں کی ہمارے صحیح نہیں معلوم. لیکن ان 10 دنوں کو کم سے کم ان 10 دنوں میں، یہ 10 دن ہمارے لیے ایسے 10 دن ہیں جس 10 دن میں اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرتا. یہ 5 دن لیلۃ القدر کے، بلکہ مہینے کے آخری رمضان المبارک کے آخری 10 دن، اس کے اندر اتنی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی اللہم اعتقنی من النار، اللہم اعتقنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے آزادی دے دیجئے، وادخلنی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دیجئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. یہ 10 دن میں بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، دعاؤں کو اللہ قبول کرتے ہیں. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو اس کی مغفرت کر دوں. کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق دے دوں. کیونکہ میرے بھائی اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا. اللہ کے علاوہ اگر اللہ پوری انسانیت کو دینا چاہے، اور کسی نہ کسی انسان کو اللہ دینا چاہے، اور پوری انسانیت مل کے اس کو روکنا چاہے، کوئی انسان اس کو روک نہیں سکتا. پوری انسانیت مل کے اس کو دینا چاہے، اللہ اس کو روکنا چاہے تو اللہ اس کو روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. یہ اللہ کے عزیز قرآن حدیث کے الفاظ ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ جس کو دینا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اللہ جس سے روک دے کوئی دے نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت ولا ضار، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو ہمیں اللہ سے ہی مانگنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول اپنے بچوں کو، ابن عباس رضی اللہ عنہ، چھوٹے سے بچے، غلام یا غلام احفظ اللہ احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں بجا لاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کی شریعت کو، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں بجا لاؤ گے، اللہ رب العزت تمہاری مدد کریں گے. تو میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے چھوٹے سے بچے ہیں ان کو یہی سکھایا کہ اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ، اگر آپ کچھ مانگنا ہو تم اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں.
اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اگر تمہیں کوئی بھی مدد چاہیے، ہیلپ چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں. دنیا میں اعتبار سے ظاہری اسباب ہمارے لیے، یہ آدمی ہیلپ کرتا ہے، یہ شخص ہمارے لیے مددگار ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی مددگار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی ہماری ضرورت کو پورے کرنے والا نہیں. تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیزیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی کہ اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ. اگر تمہیں کچھ چاہیے تم اللہ سے مانگو، اور تمہیں کوئی ضرورت ہو تم اللہ سے اپنی ضرورت پوری کرو. تو ہمارے لیے اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہمارا بزنس ٹھپ پڑا ہے، اللہ برکت دے سکتا ہے. اللہ کہیں سے بھی کسی بھی عالم میں دے سکتا ہے. اللہ کسی کو بھی کبھی بھی دے سکتا ہے. بس بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، کوشش ہماری ہو. السعی منا والاتمام من اللہ. کوشش ہماری ہو، اس کو پورا کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کہ ہماری محنت ہونی چاہیے. اب ایسے موقع پر کہیں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہماری دکانیں بند ہیں، ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بھائی ایسے موقع پر بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. دنیا والے ایک دن دیں گے، دوسرے دن دیں گے، تیسرے دن نہیں دیں گے، لیکن اللہ کا عالم ایسا ہے کہ جب بھی مانگو گے اللہ خوش ہوتا ہے، اگر نہیں مانگو گے اللہ ناراض ہوتا ہے. ایسے موقع پر کچھ لوگوں کے دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا. کچھ لوگوں کو یہ لیلۃ القدر کے لیے خاص نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے خاص ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے کچھ لوگوں کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتے. وہ کون لوگ ہیں وہ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کی دعاؤں کو ہم ہزاروں دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. سب سے اہم چیز دعا کے لیے اللہ کو ہماری جس زبان سے مانگتے ہیں، ہمارا پورا جو ہے حلال طریقے سے ہونا چاہیے. اگر انسان کا کھانا پینا حلال نہیں، حرام میں ہے، اس کا رہن سہن حرام میں ہے، پھر اللہ کے سامنے مانگتا ہے، ملبس حرام، مشرب حرام، مطعم حرام، انا استجاب لذلک. اللہ اس کی دعا کو کہاں قبول کریں گے؟ پراگندہ حال، ایک پریشان عالم میں رہ کر بھی اللہ کے سامنے مانگ رہا ہے، اللہ میری ضرورت پوری کر دے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کپڑا حرام، اس کا رہنا سہنا سب حرام. اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. تو میرے بھائی، کچھ چند لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے ہیں. ان ایام نے اگر ہماری زندگی میں ایسے کچھ صفت ہیں، ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں تو اس کو ختم کرنا ہے تاکہ اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول کرے. سب سے پہلے کون ہے؟ مدمن الخمر، شراب پینے والے کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا. دعا مغفرت نہیں کرتا، دعا کو قبول نہیں کرتے. جب تک شراب کو چھوڑ دے اللہ رب العزت دعا کو قبول کر لیتے. شراب کو چھوڑ دے اور سچی پکی دعائیں کرے. اور اس کے بعد ہے ایک والدین کا نافرمان، عاق لوالدین، اپنے والدین کا نافرمان. جو والدین کا نافرمان ہے اللہ اس کو بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. یہ لیلۃ القدر کے لیے خاص نہیں. جو آدمی اپنی زندگی میں ہم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے سخط الرب فی سخط الوالد ورضا الرب فی رضا الوالد، کہ تمہارے رب کی رضامندی تمہارے والدین اگر راضی ہیں تمہارے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ راضی ہوگا. تمہارے پیرنٹس اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہوگا. اگر تمہارے پیرنٹس، اگر تمہارے والدین، تمہارے ابا اماں تمہارے ساتھ ناراض ہیں تو اللہ تمہارے ساتھ ناراض ہوگا. تو میرے بھائی، والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالنا، ان کے چہرے پر ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے اللہ رب العزت حج و عمرے کا ثواب جب عطا کرتے ہیں، تو کیوں ہم والدین کی نافرمانی کریں؟ آج ہماری یہ در حقیقت یہ قیامت کی علامتیں ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو اہمیت دیتے ہیں، اپنی بیوی کو اہمیت دیتے، اپنے ساتھ رہنے والوں کی اہمیت دیتے، لیکن اپنے والدین کی اہمیت نہیں دیتے، اپنے والدین کو ناراض کرتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی، یہ تو صحابی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی دیدار بھی نہیں کیے، اویس قرنی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ ابو بکر اور عمر کو دیکھ کر کہا، ابو بکر اور عمر اور علی رضی اللہ عنہ دونوں سے کہا کہ اگر تم اویس قرنی سے ملو تو تم ان سے دعا کی درخواست کرنا، تم دعائیں کرانا، ان سے دعا کرنا، ان سے کہنا کہ تم دعا کرو۔ ویسے قرنی کون ہے؟ جو اپنے والدین کی اطاعت میں لگے رہنے والا، اپنے ماں کے خاطر اللہ کے رسول کی دیدار بھی نہیں کر سکے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور قرآن کریم کی آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا، حتیٰ کہ حدیث قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، تمہیں انہیں اف تک نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہو۔ یہ اتنی عجیب چیز ہے کہ ہم اپنے والدین کو چھڑک دیتے ہیں، جاؤ رہو، کیا عجیب الفاظ۔ کبھی اپنے والدین کو صرف مدرس ڈے کے وجہ سے ہم مدرس ڈے کے آتے ہی سٹیٹس لگا لیے، یا چار لوگوں کو ماں کے مطابق یا ماں کی وجہ سے کچھ الفاظ شیئر کر دیے، تو بس اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے والدین کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کو ناراض کر کے رکھیں گے تو ہماری دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح رشتے ناطے کو توڑنے والا، یہ ہماری زندگی میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہم آپس میں تو میاں بیوی کے جھگڑے چلتے ہیں، بھائی بھائی کے جھگڑے چلتے ہیں، بھائی بہن کے جھگڑے چلتے ہیں، ماں بیٹے کے جھگڑے چلتے ہیں، اپنے رشتے، قریبی رشتے، اپنے خونی رشتے سے لوگ، ہمیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو لڑائی جھگڑے کیے ہوئے ہیں، ان سے ملتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو رشتہ ناتا ہے یہ عرش سے جڑا ہوا ہے، عرش سے جڑا ہوا ہے، اس کا رشتے ناطے کا تعلق عجیب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، رشتے ناطے کو توڑنے والا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی اگر رشتے ناطے کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عجیب عجیب حدیثیں ہیں کہ میرے بھائی، ایسے موقع پر اگر ہم نے اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے کسی رشتے ناطے سے تعلق توڑا ہو، تعلق کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، صرف دین کی وجہ سے اگر ہم نے رشتہ ناطا توڑ دیا کہ وہ شراب پیتا ہے، وہ وڈی کھاتا ہے، وہ حرام میں جاتا ہے، زنا کرتا ہے، اس وجہ سے رشتہ ناطا توڑ دیا تو وہ بات الگ ہے۔ لیکن شریعت سے ہٹ اپنی دنیاوی زندگی کے خاطر، اپنی دنیاوی معاملات کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، آج کل کا ماحول عجیب ہو گیا کہ اپنے بیٹے کو کسی نے ڈانٹ دیا تھا، ہم اس سے بات نہیں کرتے، اپنی بیٹی کو کسی نے ڈانٹ دیا تھا، ہم اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتے۔ تو میرے بھائی، یہ اصلاح کے طور پر کبھی کبھار ماں اپنے بچے کو، باپ اپنے بیٹے کو اس طرح تربیت کرتے ہیں کہ ماں اور بیٹے کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، باپ اور بیٹے کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس موقع پر جہاں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس موقع پر اگر ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوں تو اس کو ختم کرنا ہے۔ اور اہم چیز، کینہ کپٹ، جس کے دل میں کینہ ہو۔ کینہ کیا ہے؟ اس کی کسی کی برائی ہو، اس کے خلاف ہو، اس کی کینہ جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، کسی کے خلاف جو کینہ کہتے ہیں، بغض نہیں بلکہ ہم اس کی دشمنی کو اپنے دلوں میں رکھے رہتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تمہیں کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو وہ دیکھو جا رہا ہے، اس کو دیکھ لو۔ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا، ایک صحابی کو موقع ملا کہ ہم جا کے دیکھیں کہ ان کے اندر کیا عمل ہے، رات میں کیا عمل کرتے، دن میں کیا عمل کرتے ہیں۔ 3 دن ان کے گھر میں رہے، 3 دن چھپ چھپ کے دیکھے کہ رات کے اعمال کیا ہیں، دن کے اعمال کیا ہیں۔ انہیں کوئی نظر نہیں آیا، ان کی زندگی میں کوئی خاص عمل سوائے نماز اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اور کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا، میں آپ کے گھر میں مہمان نہیں بلکہ میں اس لیے آیا، آپ کو چیک کرنے کے لیے آیا کہ اللہ کے رسول نے 3 دن آپ کے بارے میں کہا کہ کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ آپ کے اندر کیا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں، بس ایک یہ عمل ہے کہ میرے دل میں کسی کی برائی نہیں ہے، میرے دل میں کسی کی برائی نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی دشمنی نہیں ہے، میں سب سے اپنے دل کو پاک رکھتا ہوں۔ تو میرے بھائی، ہماری زندگی میں خاص کر عورتوں میں اور مردوں میں بھی یہ بیماری ہے کہ کسی نہ کسی کی برائی اپنے دلوں میں رکھے رہتے ہیں، کسی نہ کسی کی دشمنی اپنے دلوں میں رکھے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت حساب و کتاب کرنے والے ہیں،
قبر میں جب جائیں گے تو کوئی ہمارے ساتھ آنے والا نہیں. یہ برائی اگر دلوں میں رکھے رہیں گے تو کل قیامت کے دن بھی یہ پوچھو کہ قبر میں بھی یہ برائی ساتھ میں آئے گی. تو لہذا ایسے موقع پر اس برائی کو ختم کرے، سب کو معاف کرے، سب کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے، پھر اللہ کے سامنے حاضر. یہ ساری چیزیں، یہ ساری توبہ ہے. سب ساری چیزیں ختم کرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا. یہ نہیں کہ ہم شراب بھی پی رہے ہیں اور ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، والدین کے نافرمان بھی بنے ہوئے ہیں، اور رشتے ناطے کو بھی توڑے ہوئے ہیں، اور حرام بھی کھا رہے ہیں، وٹی بھی کھا رہے ہیں، پورے کام کر رہے ہیں، پھر اللہ کے سامنے یا اللہ میری دعا کو قبول کر لے. کہاں سے اللہ دعا قبول کرے گا؟ پھر لوگ زبان سے ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں، میں اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، اتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کیسے کرے گا؟ میرے بھائی، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اگر دعا مانگتے تو فوراً اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک ڈاکو ایک صحابی کو مارنے کے لیے آ گئے. انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائی، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین. 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا. تیسری مرتبہ جب کہا کہ ایک فرشتہ نازل ہوا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اللہ کے اس صحابی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ایک چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو آسمان کے دروازے ہلنے لگے. جب دوسری مرتبہ کہا تو اللہ نے کہا کہ کوئی ہے میرے بندے کے لیے مدد کرنے والا، میرے بندے کی مدد کرنے والا. جب تیسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں زمین پر اترا اور تمہاری مدد کی. تو یہ صحابہ کی زندگی میں ان کے آنکھوں کے سامنے دیکھا. صحابہ نے اپنی زندگی میں 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے اپنی ضرورت پوری کرا لی. صحابہ کی زندگی میں ہوا. عورتوں کی زندگی میں، مردوں کی زندگی میں ایسا ہوا، ایسے واقعات ہوئے. 2 رکعت نماز پڑھی، حالات بدل گئے، زندگی بدل گئی. لیکن کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ان کا دل صاف تھا. ان کے زندگی میں کوئی کینہ کپٹ نہیں، ان کی زندگی میں لڑائی جھگڑے نہیں تھے، ان کی زندگی میں والدین کے نافرمانی نہیں تھی، ان کی زندگی میں شراب نوشی نہیں تھی، ان کی زندگی میں اس طرح کے حرام کاری نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ سے جب ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا. صرف ایک واقعہ میں سناتا ہوں. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی. طلاق کے کیا کلمات کہیں؟ انتی علیہ کظہر امی، تم میرے لیے میری ماں کے پیٹھ کے برابر. یعنی اس زمانے میں ایسا حکم تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے میری ماں کے پیٹھ کے برابر، تو وہ عورت، وہ اس کے لیے طلاق کے کلمات تھے، طلاق کے الفاظ تھے، وہ عورت اس کی زندگی سے جدا ہو جاتی تھی. انہوں نے جب سنا کہ اللہ کے رسول کے پاس آئی، یا رسول اللہ میرے شوہر نے اس طرح کہہ دیا. اللہ کے رسول کے سامنے پرانا حکم تھا، حکم کو رکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا حرمت علیہ، تم تو حرام ہو گئی، اب تمہارا ان کا رشتہ ختم ہو گیا، بس ختم. بار بار کہہ رہی یا رسول اللہ میری عمر دیکھیے، اگر اور میرے بچوں کو دیکھیے، مجھ سے کون شادی کرے گا، اور میرے اتنے بچے ہیں، اگر میرے بچوں کو اس آدمی کے پاس چھوڑ دوں تو وہ میرے بچے ضائع ہو جائیں گے، میرے بچے بیکار ہو جائیں گے، اور میں اپنے پاس ان بچوں کو رکھ لوں تو بھوک کی وجہ سے بیکار ہو جائیں گے، مر جائیں گے. میری یہ حالت ہے، اللہ کے رسول تھوڑا دیکھیے. بار بار اللہ کے رسول سے کہہ رہی، مگر اللہ کے رسول نے پرانے حکم کو رکھ کر کہہ دیا حرم کیا لی، تو حرام ہو گئی، بس کام ختم، جاؤ، تمہارے اور اس کے درمیان کا رشتہ ختم ہو گئے. جب اللہ کے رسول نے نہیں سنا تو فوراً اس عورت نے کہا، خولہ بنت ثعلبہ نے، اچھا آپ میری بات نہیں سنتے، میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگتی ہوں، میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوں. اب اللہ سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ میری یہ حالت ہے، یا اللہ میری یہ حالت ہے. فوراً وحی کے کلمات نازل ہونا شروع ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کے سر کے بال صاف کر رہی تھی یا کنگھی کر رہی تھی. اس موقع پر حضرت عائشہ نے کہا چپ ہو جا، وحی نازل ہو رہی. اب یہ چپ کہاں ہوتی، بلکہ اور زور سے چلاتی، اور زور سے چلانے شروع کر دی. یار اب انہیں ڈر شروع ہو گیا کہ میرے فیور میں آئے گا یا نہیں، میرے مطابق آئے گا، حکم میرے مطابق آئے گا یا میرے خلاف آئے گا. بار بار اللہ سے مانگنے شروع کیے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے وحی کے نزول کے بعد
سر کا پسینہ پوچھا اور بشارت دی، مبارکبادی دی کہ خولا کو اللہ نے تمہاری بات سن لی. وہ کیا ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے حکم کو ہی بدل دیا. جو حکم تھا شریعت کا، جو حکم تھا، ایک فیصلہ تھا، اس فیصلے کو اس عورت کی دعا کی وجہ سے، اللہ سے مانگنے کی وجہ سے اللہ نے بدل دیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرات صحابہ کے زمانے میں یہ واقعات ہم پیش آئے، جس کو قرآن نے ذکر کیا. رہتی دنیا تک کے لیے قرآن میں رہے گا، قیامت تک آنے والی نسل اس آیت کو تلاوت کرے گی. تو میرے بھائی ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کے سامنے ہم کیسے مانگیں. یہ جو 10 دن ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دن، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا دخل العشر الاواخر، جب یہ آخری 10 دن جب آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو ہوتے ہیں، شد میزار، اپنی لنگی کو کس کے باندھ لیتے. لنگی کو کس کے باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ تیار ہو جاتے. کوئی کام کرنے کے لیے ہم کیا کرتے؟ لنگی اٹھا کے باندھ دیتے، تیار ہو جاتے. یا کوئی کام کرنے کے لیے بیلٹ باندھ دیتے، جو بھی ہے آج کے زمانے میں، لیکن تیار ہونے کا مطلب ہے. اور احیا لیلہ وایقظ اہلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، پوری رات اس رات کو عبادت میں گزار دیتے، رات کو عبادت میں گزار دیتے. ایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو اٹھا دیتے. میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، کبھی عشاء کی نماز کے بعد عبادت میں مشغول نہیں رہتے. عشاء کی نماز کے بعد آج کل ہمارے حالات عجیب ہو گئے کہ ہمارے نوجوان ان جیو میں اور نیٹ میں ایسے بزی رہتے ہیں کہ عشاء کے نماز کے بعد، بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جس موقع پر جس وقت اٹھتے تھے، ہمارے نوجوان اس وقت سوتے ہیں. صحابہ 3 بجے 3:30 بجے جو اٹھتے ہیں، اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس موقع پر ہمارے نوجوان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، اس موقع پر اس وقت سوتے ہیں. یہ ہماری حالت ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کبھی عشاء کی نماز کے بعد بات نہیں کرتے، کوئی عبادت نہیں رہتی. لیکن خاص کر ان 10 دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، رات کو زندہ کرتے، رات کو عبادت میں لگے رہتے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھا دیتے. کوئی سو رہا ہو تو اٹھا دیتے کہ جاؤ عبادت کرو. اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا کہ دوسرے دنوں میں جب تہجد کی نماز کے لیے اللہ کے رسول اٹھتے ہیں تو بالکل بڑے آہستہ آہستہ، کہ چپل جو پہنتے آہستہ آہستہ، دروازہ جو کھولتے آہستہ آہستہ. کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کہیں اللہ کے رسول کی زوج محترمہ ام المؤمنین عائشہ میمونہ رضی اللہ، کوئی بھی حضرت اللہ کے رسول کی زوجہ اٹھ نہ جائے، بچے اٹھ نہ جائیں، حسن حسین اٹھ نہ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے کہ اپنے چپل کو آہستہ پہنتے، اپنے دروازہ آہستہ کھولتے. یہ دوسرے دنوں میں. لیکن جب یہ مہینہ آ جاتا، مہینے کے آخری 10 دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے فیملی کے اپنے ساتھ رہنے والے، اپنے گھر میں رہنے والے اہل و عیال سب کو جگہ دیتے، سب کو عبادت میں مشغول کر دیتے. تو میرے بھائی آج ہمارے پاس بہترین دن لیلۃ القدر والا دن، ہمارے پاس یہ بہترین رات ہمارے پاس موجود ہے، جو 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے. تو کم سے کم اس رات میں ہمیں عبادت کرنا ہے. اگر عبادت بیکار گپ شپ میں ہمیں وقت گزارنا نہیں ہے، واٹس ایپ میں اور فیس بک میں وقت گزارنا نہیں ہے، اور کہیں شیئر کرنے میں، اپنے دوسرے چیزوں کو شیئر کرنے میں، دوسرے بیانات کو شیئر کرنے میں وقت گزارنا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے خاطر. کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. بہترین آدمی، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے تیاری کرے. یہ تیاری ہمارے لیے کرنا ہے. ہم نے 11 مہینے اللہ کے حکموں کو ٹکرا دیا، بلکہ رمضان کے 20 دن بھی ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ رمضان کے 20 دن بھی صحیح سے نہیں گزارے. لیکن کم سے کم یہ 10 دن اللہ کی خاطر. اب تو شاپنگ نہیں ہے، کہیں دکان جانے کا کام نہیں ہے، مارکیٹ جانے کا کام نہیں ہے، گھر میں عورتیں ہوں
تو وہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، تو یہ جو بیماری ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ جو بلا ہے، یہ مصیبت ہے، یہ پوری دنیا میں جو مصیبت پھیلی ہوئی اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے دعائیں مانگے۔ تو میرے بھائی یہ کم سے کم اگر یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم 2 رکعت نفل، 2 رکعت ہر دن، ہر رات، ان 10 دن میں ہر رات کوئی نہ کوئی ایک رات ہمارے لیے لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ 2 رکعت تہجد کی نیت سے ہو یا 2 رکعت نفل کی نیت سے، 2 رکعت کچھ نہ کچھ عبادت، 2 روپے کا کچھ نہ کچھ صدقہ، ایک کھجور بھی صدقے کے طور پر اگر کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک کھجور بھی اگر دیں گے اللہ راضی ہو سکتا ہے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنا دے رہے وہ نہیں دیکھتے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ اللہ رب العزت ہم لوگ کیا دے رہے وہ نہیں دیکھتے، کس طریقے سے دے رہے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی ہمارے جو عبادت ہے اس کی کیفیت کو اللہ دیکھتا ہے، کمیت کو اللہ نہیں دیکھتا، کتنا دے رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول نے کہا مال جمع کرنے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، میں نے خوب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، خیرات کا کام کر دیا۔ اللہ حضرت ابو بکر کیا کیے، اپنے گھر میں جو بھی تھا ساری چیزیں لا کے رکھ دی، بلکہ دیوار میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ان کی بیوی نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے؟ ایک سوئی لٹکی ہوئی تھی، اس سوئی کو بھی میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں پوچھا، اللہ کے رسول نے عمر سے یہ پوچھا کہ تم کتنا چھوڑ کر آئے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں پوچھا کتنا لے کر آئے۔ ابو بکر کا سامان اتنا تھا، عمر کا سامان اتنا زیادہ تھا، عمر کا سامان زیادہ تھا لیکن وہ ان کے گھر کا آدھا سامان اور ابو بکر کا اتنا سامان، وہ پورا ان کے گھر کا پورا سامان وہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پوچھتے کہ کتنا لائے تو امت جیت جاتے تھے۔ اللہ کے رسول کوئی ہدیہ دینے آئے اور یا مسجد کے لیے ہدیہ دینے آئے اور میں ان سے پوچھوں کہ آپ کا بینک بیلنس کیا ہے تو وہ ہدیہ بھی لے کر چلے جائیں گے۔ تو یہ سوال نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول کے پوچھنے کا انداز ہی الگ تھا۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کتنا چھوڑ کر آئے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا کتنا چھوڑ کر آئے؟ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کتنا دے رہے ہیں وہ نہیں دیکھتا، کیا دے رہے ہیں وہ نہیں دیکھتا، ہمارے دینے کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ 1 روپے بھی ہم دے رہے ہیں تو بڑے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اگر ہم دیں، یہی 1 روپے کل قیامت کے دن ہمارے لیے کھڑا ہوگا۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جس چیزوں کو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں وہ بیکار ہے، وہ نافع بیکار ہو جائے۔ وما عند اللہ کی باق، جس کو ہم 1 روپے چلر پیسہ اللہ کی خاطر ہم نے دے دیا، وہ کل قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے حاضر ہوگا، نیکی کی شکل میں ہمارے لیے حاضر ہوگا۔ تو میرے بھائی ان 10 راتوں میں ہمیں عبادت کرنا ہے۔ ان 10 راتوں سے پہلے اپنے زندگی میں کوئی غلطی ہو تو اس غلطی سے توبہ کرنا ہے، گناہ کیے ہوں تو گناہ سے توبہ کرنا ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد ان 10 رات میں کم سے کم کوئی نہ کوئی عمل، پوری رات اگر ہم جگ نہ پائے، پوری رات ہم عبادت نہ کر پائے، کم سے کم کوئی نہ کوئی عمل کر کے، کوئی نہ کوئی 1-2 روپے کا صدقہ تو کم سے کم کر کے ہم سوئے، تاکہ ہمارا ان لوگوں میں شمار ہو جو پوری رات عبادت کیے ہوں، ان لوگوں میں شمار ہو جو جن کو اللہ نے 1000 مہینے کے برابر ثواب عطا کیا ہو، اور ان لوگوں میں شمار ہو جن کو اللہ خاص بندوں میں شمار کرتے ہیں۔ میرے بھائی اپنی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، مصیبت ہیں، اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پورا کرنے والا نہیں۔ کوئی پریشانی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اس پریشانی کو ختم کرنے والا نہیں۔ کوئی مصیبت ہو، اس مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی اس مصیبت کو ختم کرنے والا نہیں۔ چاہے بیماری بھی ہو اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، روزی بھی اللہ کی طرف سے، پریشانی بھی جو بھی آ جائے، کیونکہ ہم ایمان لائے کہ خیر شر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والقدر چاہے جو قدر ہے، جو چاہے خیر ہو یا شر ہو، سب اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔
اس ایمان کی وجہ سے جو بھی ہو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے اپنی ضرورتوں کو رکھ کر ان 10 دن میں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کرنا ہے، بیکار بلا وجہ کی باتوں پہ توجہ دیے بغیر، اپنی زندگی کو ضائع کیے بغیر اللہ سے ملنے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی کوشش کرنا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت بہترین بیان. اس وقت جو ہے نا ماشاء اللہ قریباً 35 سے 40 لوگ بیٹھ کے سن رہے تھے، فیملی سبن تقریباً 150-200 لوگ جو ہے نا آپ کا بیان الحمدللہ بہت اچھے سے سن رہے ہیں. الحمدللہ سب کو بھی اس نے کیا ملے. انشاءاللہ آنے والے دن میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کیسا آپ کے ساتھ جو ہے نا ہم یہ کریں گے انشاءاللہ بیان کا سلسلے میں. جزاکم اللہ خیر سے. آپ کا جو ہے نا وقت بہت لیٹ آپ کو انفارم کیا تھا میں، صرف جو ہے نا 4 گھنٹے پہلے آپ نے الحمدللہ راضی ہو گئے آنے کے لیے. ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات. الحمدللہ. اور میں سب خیر سے حضرت سنے نہیں آ رہا آپ کا آواز. ہلو ایک لحظہ آپ کا آواز سنے نہیں آ رہا ہے. ایک لحظہ میں آن کر دیتا ہوں آپ کا آواز. میں آپ کا آواز ہلو ایک لحظہ. ہاں جی آپ سنے آ رہا ہے. بولے اس سے بڑے جی سنیں. الحمدللہ آپ کا وقت جو ہے نا بہت بہترین وقت ہے اس وقت میں. اور بول کے بھی جو ہے نا لوگ بھی بہت لوگ ماشاءاللہ آگے آپ کے اس میں. ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کو اس کا پھل دے انشاءاللہ. اور بھی انشاءاللہ عبادت کرنے کا کوشش بھی ہے. الحمدللہ دعا میں یاد رکھیے. آپ بھی انشاءاللہ عبادت کے اس میں ہے شاید آپ کو بھی بہت اللہ تعالیٰ یہ کرے. الحمدللہ سب ٹھیک دعا جزاک کرے آپ کو. گھر میں عورتوں بھی آپ کے لیے الحمدللہ دعا کرے. آپ وقت لے کے جو ہے نا سب کو الحمدللہ تھوڑا قرآن کے سلسلے میں حدیث کے سلسلے میں الحمدللہ بیان کیا تھا. جزاک اللہ خیر شیخ. انشاءاللہ پھر ملیں گے. میں انشاءاللہ پھر آپ کو پہلے ہی تھوڑا بتاؤں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. الحمدللہ سب ساتھیوں کو بھی بہت خوشی کی بات ہے. انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا اگر کچھ انشاءاللہ نیکسٹ میں فون بول کے انشاءاللہ پہلے ایک دن پہلے آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.